بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الصلاة فی النعال۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جوتے میں نماز پڑھنے کے حکم کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسا جوتا جس جوتے کو پہن کر سجدے میں جوتے کے اندر پاؤں کی انگلیاں زمین کے ساتھ متصل نہ ہو، لگے نہ، چاہے بالواسطہ ہو چاہے بلا واسطہ ہو۔ جیسے موزہ آدمی پہنتا ہے تو موزے میں پاؤں کی انگلیاں اور زمین کے درمیان موزہ حائل ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح جو بوٹ آج کل ہم پہنتے ہیں، ان بوٹوں کی جو آخر میں چنج ہوتی ہے، جو نوک ہوتی ہے، وہ تنگ ہوتی ہے، تو وہ انگلیاں بہت پیچھے ہوتی ہیں اور بوٹ اگر زمین پہ لگے گا تو درمیان میں خلال آئے گا، لہٰذا بوٹوں میں نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی ایسی قسم کا بوٹ یا چپل میں ہو جائے گی، قینچی والی چپل میں یا عام جوتے میں نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس میں پاؤں کی انگلیاں زمین سے لگ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح کوئی ایسا بوٹ ہے جو بالکل نرم ہے اور موزے کی طرح ہے تو اس کے پہن کر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جوتا پاک ہو، شرط یہ ہے کہ جوتا پاک ہو۔ نمبر 2، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ باب کے اندر ہے یہ مسجد نبوی یا کسی مسجد میں ہوا ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی سفر کا واقعہ ہے، یہ کسی سفر کا واقعہ ہے، اور سفر کے اندر عمومی طور پہ وہ سفر جہاد کے لیے ہوتے تھے، تو مجاہد کے لیے تو ویسے بھی کافی اللہ جل شانہ نے آسانیاں کی ہیں، تو یہ کسی جہاد میں کسی سفر کا واقعہ ہے۔ نمبر 3، ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیں جو اس باب سے متعلق تو نہیں لیکن ہے بڑا ضروری۔ وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ جب ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو عام طور پہ وہ جنازے کسی ایسے سڑکوں پہ ہوتے ہیں یا کسی ایسی جگہوں میں ہوتے ہیں کہ اس جگہ کی پاکی ناپاکی میں، بلکہ ناپاکی میں یقین ہوتا ہے کہ یہ جگہ ناپاک ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ جگہ کی پاکی ناپاکی کا ایک تو شک ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، تو اس چیز میں اکثر جو ہمارے مولوی حضرات ہیں وہ نماز میں جنازہ میں کہہ دیتے ہیں بھئی جوتا اتار کے کھڑے ہو جائیں، حالانکہ یہ بالکل سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے نماز میں پاک جگہ فرض ہے، نماز جنازہ میں بھی پاک جگہ فرض ہے، اور جگہ کی اندر ہمیں یقین ہے کہ جگہ ناپاک ہے۔ اگر یقین نہیں تو احتمال تو ہے کہ بھئی یہ جگہ ناپاک ہوگی۔ اس کے بارے میں علماء نے وضاحت کے لکھا ہے، کتابوں میں یہ بات موجود ہے، لیکن قلت مطالعہ اور قلت تتبع اور احادیث سے بے خبری کی بنیاد پہ یہ حضرات کہہ دیتے ہیں کہ بھی جوتا اتار لے۔ اس صورت میں اگر نیچے زمین میں یقین ہو کہ ناپاک ہے یا نیچے زمین میں شک ہو کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ پاؤں جوتے سے نکال دے اور جوتے کے اوپر کھڑا ہو جائے، کیونکہ جوتے کا اوپر والا حصہ پاک ہوتا ہے عمومی طور پہ، اور وہ پاک ہونا چاہیے، اگرچہ جوتے کا تلوا ناپاک ہو، اگرچہ جوتے کے تلوا وہ ناپاک ہو، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پاؤں نکال کے جوتے کے اوپر کھڑا ہو جائے اور نماز جنازہ پڑھے۔ یہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے، لیکن ہمارے حضرات جو ہے اللہ معاف فرمائے وہ جنازوں میں باقاعدہ اعلان کرتے ہیں بھئی جوتا اتار دیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے ہاں جنازگاہ ہے، وہ نماز جنازہ کی جگہ بنی ہوئی ہے، فرش پاک ہے، پھر تو کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن عمومی طور پہ ایسا کہا جاتا ہے، یہ مسئلے سے بے خبری کی بنیاد پہ کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں پاؤں بوٹ وغیرہ سے نکال دے، اس کے اوپر کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز جنازہ پڑھے۔ تو اس بات میں جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ کسی سفر کا یہ واقعہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جوتا نکال کے اتار کے پھینک دیا، تو صحابہ نے بھی جوتے پھینک دیے۔ تو نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی تم لوگوں نے کیوں جوتا اتار کے پھینکا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے تو آپ کو دیکھا آپ نے پھینک دیا جوتا، ہم نے بھی اتار کے پھینک دیا، اس کو کہتے ہیں اتباع رسول۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھی مجھے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بتایا تھا کہ آپ کے جوتا میں قذر یعنی کوئی گوبر لید وغیرہ لگی تھی، وہ ناپاک تھا، تو میں نے تو اس لیے پھینکا، تم نے کیوں جوتا پھینکا؟
بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اس باب میں صرف اتنا مسئلہ ہے کہ جوتے کے اندر نماز ہو جاتی ہے حالت سفر میں، وہ اس لیے ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جوتا پاک ہو۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جوتا پھینک دیں، آپ کے جوتا پاک نہیں ہے۔ تو جوتا اگر پاک ہے وہ تو اس میں نماز ہو جائے۔ لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جوتا اگر پاک بھی ہے پھر بھی جوتے کو اتار کے نماز جنازہ پڑھو۔ اصل بات تو نماز، میں نے عرض کر دی نا کہ یہ حدیث مسجد سے نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ مسجد میں آ کر جوتا پہنتے تھے، یہ کسی حدیث، بلکہ پیچھے کتاب الطہارت میں یہ بات ہم نے وہاں بیان کی تھی کہ صحابہ کے پاس تو جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، تو گھر سے وضو کر کے وہ ننگے پاؤں مسجد میں آتے تھے۔ اور یہ وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی زمین ناپاک ہوگی، اس کے اوپر کوئی آدمی چلے گا تو اس کے پاؤں ناپاک نہیں ہوگی، کتاب الطہارت میں مسئلہ عرض کر چکے ہیں۔ تو صحابہ کے پاس تو پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا تھا، چاہیے جائے کہ وہ جوتا پہن کے مسجد میں آئے، تو یہ کسی مسجد سے متعلق نہیں ہے، کسی سفر کا واقعہ ہے۔ لیکن یہ 2-3 مسئلے جو ہیں اس باب میں اہم تھے، وہ ہم نے عرض کر دی ہیں۔